نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تعریفیں اس رب کریم کی جس نے ہمیں رمضان المبارک میں قیام اور صیام رکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی آپ نے ہمارے محترم قاری صاحب سے کچھ الفاظ سنے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ماموں جان پچھلے رمضان اس مسجد میں تھے اور آج دنیا میں، اگلا رمضان ہم میں سے کون ہوگا کسی کو کیا خبر۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، ہمارے قاری اور ان کے ورثاء ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ۔ اعلان کر دیجئے اللہ ہی زندگی دینے والا، وہی تمہیں زندگی دے گا اور پھر وہی موت دے گا۔ یہ ایک کو کم کرو بھائی، وہی موت دے گا۔ موت و حیات کا مالک اللہ تعالی۔ جب زندگی کوئی نہیں دے سکتا، سوچئے گا ذرا، بڑے سے بڑا بزرگ کدھر ہے؟ قبر۔ اس کو موت دینے والا کون ہے؟
قل اللہ یحییکم، تمہیں زندگی جو دے رہا ہے وہ ذات ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کوئی بھی انسان، یاد رکھیے گا، اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آ سکتا، اور کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جا سکتا۔ جب موت و حیات کا مالک وہ ہے، یہ سانس چل رہی ہے، مجھ سمیت، اولیاء سمیت، شہداء اور صلحاء اور اتقیاء سمیت اس سانس کو دوبارہ اندر لے جانے پر قادر نہیں۔ مجبور دیکھیے ہم کتنے، کرونا آ گیا، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، آکسیجن کا بندوبست کیا جائے۔ آکسیجن مریض کو کیوں لگائی جاتی؟ کہ اس کا سانس اکھڑ گیا۔ وینٹیلیٹر پر مریض کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کہ وہ سانس لینے پر اب قادر نہیں۔ اہل اسلام، جو انسان اپنی زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے اپنے سانس کو اندر اور باہر لے جانے پر قادر نہیں، تو مرنے کے بعد وہ آپ کو اولاد دے سکتا ہے، بگڑیاں بنا سکتا ہے، کشتیوں کو کنارے پر لگا سکتا ہے۔ یہی اعلان رب کر رہا ہے، 25واں پارہ آخری رکوع، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، دنیا میں بھیجنے والا بھی میں، اور پھر وقت مقرر پر بلانے والا بھی میں، پھر منو مٹی کے نیچے دفنانے والا۔ کوئی کہے مجھے اپنے باپ سے بہت پیار، قاری کو اپنے ماموں سے پیار، مجھے اپنی والدہ سے پیار، اسے کہو جب سانس نکل جائے، یہ بزرگ پردہ کر جائے، تو پیار کا تقاضا یہ ہے، اسے مٹی کے نیچے دفن مت کر، اپنے پاس رکھ۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان وہ کہتا ہے نہیں، لاش خراب ہو رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، برف کے بلاک لگا دو، لاش سڑ جائے گی، اب جنازہ پڑھ لو۔ اعلان کیا جا رہا ہے، جو شخص اتنا مجبور ہے کہ مٹی سے باہر اس کی لاش صحیح نہیں رہ سکتی، جو مٹی کے باہر بند کمرے میں اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں رہ سکتا، خامند بیوی سے کتنا ہی پیار کرنے والا اور بیوی خامند سے کتنی ہی محبت کرنے والی ہو، گھر میں جب روح نکل جائے، کوئی بھی محبت کرنے والا اس جسم کو، جس میں روح تھی تو رکھا ہوا تھا، جب روح نکل گئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے منو مٹی کے نیچے، پھر اہل اسلام جو اتنے بھی قابل نہیں کہ میں اسے گھر میں رکھ سکوں، تو وہ مشکل کشا اور حاجت روا کیسے بن سکتا؟ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، موت دے گا تمہیں۔ یہ بوڑھے کل جوان تھے، یہ بچے کل جوان ہوں گے، یہ جوان کل بوڑھے ہوں گے، اور پھر اس انسان کو صرف مٹی ہی سمائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم فیہ تارۃ اخری، یہی بات رب کہہ رہا ہے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ اگر یہیں تک ہوتا نا کہ ثم یمیتکم، پیدا کر دیا ہے، جوان کر دیا ہے، مال کھلا دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے، قبر میں دفن کر دیا ہے، فارغ ہو گیا ہے، نہیں،
فرمایا ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، کل حشر کا میدان سجے گا، میں تم سب کو اس میدان محشر میں جمع کر دوں گا۔ ہم سب ہوں گے، میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، درویش بھی ہوں گے، گولڑوی بھی ہوں گے، بری والے بھی ہوں گے، سرکاریں بھی ہوں گی، چھوٹی بھی ہوں گی، بڑی بھی ہوں گی، اور رب کمال کا بادشاہ ہے، آسمان اور زمین کو لپیٹ کر یطوی اللہ السماوات والارض اپنی مٹھی میں لے کر اچھال کر کہے گا این الملک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ بادشاہ تو سارے موجود ہوں گے، سارے سید کی سین سرکاریں بھی ہوں گی، میں سید بھی ہوں گا، سب ہوں گے وہاں پر، میدان محشر ہوگا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا، اور میں کہا کرتا ہوں کلمہ پڑھنے والوں سے قرآن پڑھا کر، اپنی زبان میں پڑھا کر، رب کا کلام ترجمے سے پڑھا کر، رب کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، اپنے بندوں سے مانگتا کیا ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے، ملک الناس، الہ الناس، رب الناس، وہ کہتا کیا اس بندے سے؟ قرآن کہتا ہے ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پک ہے، یقین ہے۔ دیکھیے گا، میں بھی آپ سے ایک مثال لیتا ہوں۔ میں نے پیسے آپ کو دیے، آپ نے کہا شاہ صاحب، قاری صاحب، اپنے امام اور خطیب کو کہا، عرفان صاحب کو کہا، عبداللہ گجر کو کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے دے دو، ضرورت ہے، پرسوں دے دوں گا۔ ادھار چلتا ہے، آپ نے نکالے پیسے اس کو دے دیے، وہ پرسوں نہ آئی، مہینہ گزر گیا، گجر صاحب گھر پہنچے، سرکار وہ پیسے تو دے دو۔ کہتا ہے اچھا دیتا ہوں۔ 6 مہینے، سال، کمزور آدمی پھر کیا کہتا ہوتا ہے؟ یہاں نہیں دیتا، اگلے جہان لے لوں گا۔ پھر بدماش کیا کہتا ہے؟ لا ریب فیہ، وہ کہتا ہے جو جیب میں ہے وہ بھی دے جا، اگلے جہان لے لینا۔ یہ بات سنی آپ نے کبھی؟ بات وہ جو دنیا کا کوئی چیلنج نہ کر سکے، کہا جو جیب میں ہے وہ بھی مجھے دے جا، اگلے جہان لے لینا۔ گویا وہ انکار کر رہا ہے اگلا جہان کس ڈٹھا، کس نے دیکھا؟ جبھی تو ظلم کرتے ہو، زیادتیاں کرتے ہو، قتل و غارت کرتے ہو، یتیموں کا مال کھاتے ہو، سود پر رقم دیتے ہو، مسجد کو لوٹتے ہو، غلوں کو توڑتے ہو، مسجد سے جوتیاں چرا لیتے ہو۔ اگر یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر رب نے اٹھانا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، جس میں کوئی شک نہیں، میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھا سکتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت کو یہ علم نہیں کہ وہ عدالت قائم ہوگی۔ فرمایا رب کریم نے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ ہائے ہائے، بڑی خوبصورت آیت، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت بھی، زمین کی بادشاہت بھی۔ اور میرے رب نے کہا تھا ایک زمین پر کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر اور اس کے علم کے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جس کی بادشاہت زمینوں کے اندر بھی ہو، آسمانوں کے اندر بھی ہو، انسانوں کا بھی حاکم ہو، جنات کا بھی حاکم ہو، فرشتوں کا بھی حاکم ہو، تو اس زندہ کو چھوڑ کر ایک مرے ہوئے کی قبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے بادشاہوں کی سلطنتیں، حکومتیں، ایم این ایز باغی ہو جائیں،
عمران کی کرسی، بے نظیر کی کرسی، بھٹو کی کرسی، نواز کی کرسی، یہ زمین کے بادشاہ ہے۔ جہانگیر ترین نراد ہے، 41 MNAs اور MPAs لے کر مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور جاؤ، جب یہ مقابلے پر آ جائے حکومت بھی جھک جاتی ہے۔ میرا بادشاہ اور شہنشاہ ساری دنیا کی انسانیت اس رب کی بغاوت کر دے، رب کی حکومت میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اس بادشاہ کو چھوڑ کر قبروں کے پجاری، درباروں اور آستانوں کے پجاری، میں کسی بزرگ کا باغی نہیں، بے ادب نہیں، میں سید ہوں، اور 2 نمبر سید نہیں، اصلی سید ہوں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہاں تو جس کو کوئی قوم نہ ملے وہ معصوم شاہ بخاری تو بن نہیں جاتا، چند دنوں کے بعد مقبرے بن بھی جاتے ہیں۔ اور مجھے بتلاؤ، میں ان بزرگوں کا باغی نہیں، بے ادب بھی نہیں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بزرگ سید آل رسول آل علی اتنا مجبور ہو کہ اپنی قبر پر جو نیچے اندر ہے اور قبر پر مٹی پڑی ہوئی ہے مکھی آ کر بیٹھ جائے، وہ مکھی کو اڑانے کی طاقت نہ رکھ سکے، تجھے 5 پاؤنڈ کا وہ پتر دے گا؟ زندے مقبروں کی صفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ چادریں تبدیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ مجھے بتلا، جو اندر بزرگ ہے وہ اپنے کمرے کی صفائی خود نہیں کر سکتا؟ جن نہیں کر سکتا، اولاد تجھے کیسے دے دیتا ہے؟ بچے کا نام پیرا دتا تم نے کیسے رکھ لیا؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، للہ ملک السماوات والارض، حکومتیں تو اس کی ہے، حاکم تو وہ ہے، زمین میں قانون اس کا چلتا ہے، آسمانوں کا بادشاہ وہ، اور اسے چھوڑ کر میں کہتا ہوں وہ سنتا نہیں اور یہ موڑتے نہیں، وہ سنتا نہیں۔ حالانکہ میرے پیغمبر نے کہا تھا آسمان دنیا پر ہر رات کو تہجد کے وقت آپ کا اور میرا رب آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مانگے تو میں اسے دے دوں۔ ہم کہتے ہیں وہ سنتا نہیں اور وہ تو خود آ گیا۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کی اس مسجد میں اس علاقے کا MNA آ جائے، آپ نے ووٹ دے کر اسے کھڑا کیا ہے، اور وہ آ کر کہے گاؤں کے واسیوں، جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اپنی اپنی CV ڈاکومنٹس وہ ذرا جمع کراؤ، میں تم سب کو 50 لاکھ نوکریاں جو دینی تھی تمہیں بھی کچھ نوکریاں دے دوں۔ اور آپ کہیں نہیں سرکار، نہیں، ہم تو ڈائریکٹ نہیں سناتے، ہم تو تھرو پراپر چینل وسیلے کے قائل، ہم تو وسیلے کے قائل ہیں۔ اپنے ناظم کو کہیں گے، وہ پھر چیئرمین کو کہے گا، بلدیہ کا چیئرمین پھر آگے جائے گا، ایسے چینل کے ساتھ وہ کہے گا بڑے بے وقوف لوگ، میں ڈائریکٹر ہوں، نوکریاں دینا قلم چلنی ہے اور تم درخواستیں نہیں دیتے، میرے رب کے لیے کوئی مثال نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، وہ تو بادشاہ ہے، وہ رات کو کہتا ہے آ کر، او میرے بندے وبالاسحار ہم یستغفرون، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ ہم اس زندہ کی بات نہیں سنتے، زندہ کو نہیں مناتے، اور مرے ہوئے کی قبر پر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بابا پتر لے کر ہی جاؤں گا۔ یہی بات رب کہہ رہا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، کل قیامت قائم ہوگی، بولیے ہوگی، اور باطل عقیدے والے خسارہ پانے والے میں ہوں گے، خسارہ پانے والے۔ باطل عقیدہ کیا ہے؟ وہ سنتا ہی نہیں، یہ موڑتے نہیں، وہ سنتا ہی نہیں۔ جس کو قرآن کہتا ہے وہ سمیع، وہ سمیع ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ،
وہ سنتا ہے، اور سننے کی ایک مثال دے کر اگلی آیت پڑھتا ہو۔ کیسے سنتا ہے؟ یہ بابا جی سنتے ہیں جی، سنتے ہیں اس لیے تو قبر پر میلے، مجاور، چادریں، چڑھاوے، بابے کو راضی کرنا۔ سوال یہ ہے زندگی میں وہ انگلش سنتا تھا؟ نہیں۔ فرانس کی زبان جانتا تھا؟ جرمنی، ڈچ جانتا تھا؟ عربی جانتا تھا؟ شاید جانتا ہو عالم ہو کوئی۔ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا؟ درندوں کی گفتگو جانتا تھا؟ سادہ سا سوال ہے، جٹ کی باتیں۔ پڑھے سے پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ سے ان پڑھ انسان، اس بزرگ کو ساری بولیاں آتی تھی؟ جی نہیں، جی نہیں، جب دنیا میں نہیں آتی تھی۔ اب یہی سوال تم مجھ سے کر، جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو، اللہ کہتے ہو، اس کو بولیاں آتی ہیں؟ ہائے ہائے، وہ پرندوں کی باتیں سنتا ہے، جانتا ہے؟ وہ تو وہ ہے، تم بات اور فکرے بعد میں بناؤ گے، علیم بذات الصدور پہلے ہی جان لے گا۔ ایک واقعہ سنو اور ان قبروں سے اپنے دامن کو ہٹاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بن کر آیا ہے۔ آئی خولا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے پاس آ کر بیٹھی، قریب ہوئی، مسئلہ بیان کیا۔ ایک ہی حجرہ ہے، دیکھیے گا میری طرف، اتنا ہی حجرہ ہے، اس سے ہی چھوٹا ہے۔ ایک طرف امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خولا چپکے سے نبی کو کہتی ہے، خامد خامد مجھے ماں کہہ بیٹھا ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق طلاق ہوتی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں مجھے سمجھ میں نہ آیا خولا کیا کہہ رہی ہے، اور نبی نے کہہ دیا لگتا تو ایسے ہی ہے۔ عرب کے اندر ایسے ہی تھا، پہلے مسئلہ ہی ایسے تھا۔ اب بتلاؤ، میں سارے دنیا کے ولیوں کو عائشہ کی جوتی پر قربان کر دوں۔ عائشہ زندہ ہے، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، حیات ہے، نبی کا کمرہ ہے، عائشہ کا حجرہ ہے، ایک ہی بیٹھک میں ہے۔ خولا نبی کو آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے کوئی اور سن نہ لے۔ دروازے کی طرف پلٹی، قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھاپے کی عمر ہے، خامد بھی بوڑھا ہو گیا، بچوں کا کیا بنے گا؟ ابھی دہلیز پار نہیں کی، نبی نے آواز دے کر بلایا، پلٹا پلٹا، جبریل قرآن لے کر آ گیا ہے، کہہ دیا خامد نے تو واپس آ جا، طلاق نہیں ہوئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں امی عائشہ کہتی ہے سمیع پر بات ہو رہی تھی کہ میں حیران ہوں اس سمیع پر، میں حیران ہوں اس اللہ پر، اس سننے والے پر۔ حجرہ میرا، خامد میرا، نبی میرا، میری زبان میں خولا گفتگو کرتی رہی، میں کان لگانے کے باوجود سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا کہتی ہے۔ قربان جاؤں اس سمیع پر جس نے اس کی بات کو سن کر جواب بھی اس کے باہر نکلنے سے پہلے نبی کے سینے پر اتار دیا۔ اس سمیع کو چھوڑ کر اس کے پاس، جو بیچارہ چرپائی کے جب اوپر تھا، جب ماں رو رہی تھی، بیوی رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، دوست اور احباب بلک رہے تھے، اس نے کسی کو نہیں کہا آپ ایسا نہیں، کیوں رونی پئی؟
اے اللہ صبر کر، بس ایک دفعہ ادھر اندر جانے کے بعد یہ بعد میں آئیں گے زندہ، میں پہلے ہی آ جاؤں گا۔ اے اہل اسلام، دو طرح کی روحیں ہیں، میں سادی باتیں کرتا ہوں۔ دو طرح کی روح ہیں، ایک روح جسے آپ بد روح کہتے ہیں، خبیث روح، اور ایک طیب روح، پاک روح، نمازی روح، مواحد روح، اور ایک قبر پرست روح۔ دو روحیں، دو طرح کی طبیعتیں، دو ہی جماعتیں ہیں، ایک فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، دو ہی گروپ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ کی پارٹی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ ہمیں کس پارٹی کا ممبر بننا چاہیے؟ اللہ کی پارٹی۔ ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ ہیں۔ اللہ کی پارٹی۔ اللہ کی پارٹی کون ہے؟ جو اللہ کو مانتی ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے۔ دو ہی طرح کی روح ہے۔ اب آئیے، بات یہی چل پڑی ہے، ایک روح اوپر گئی اور دوسری وہ بھی اوپر گئی، فرشتے لے کر جاتے ہیں دونوں کو، بحث آگے دروازے پر آئے گی۔ دونوں چلی گئی، دونوں، ایک کو نیچے اور دوسری کو دروازے کھل گئے، وہ گئی۔ اب دو طرح کی روح، ایمانداری سے بتائیے، ایک روح جو نیک ہے، جو نیک ہے، اور ایک ہے بد۔ میں مثال دیتا ہوں، علاقے کے اندر ڈاکو ہے اور ایک حاجی صاحب ہے، دو بندے ہو گئے، ایس ایچ او نے پکڑ لیا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اڈیالہ جیل، یہاں چھڑا لے گا، یہ اسی کے ساتھی دھماکہ کر دیں گے، پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ اڈیالہ جیل، اسے کال کوٹھڑی میں بند، یہ قاتل ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے جمعرات کو آ سکتا، آج سے جمعرات حلوہ کھان، کہ ایس ایچ او صاحب ذرا چھوڑو نا، میں جمعراتی آئی کارو آواں، اسے ایس ایچ او آنے دیتا؟ کیوں بھائی؟ قاتل ہے، پھر قتل کر دے گا، پھر قتل۔ دو طرح کی روح ہے، ایک طیب روح، قرآن سے بات کروں گا، ایک طیب روح آئی اپنے جسم کے ساتھ، قوم کو کہتی ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے اس کو چھوڑ کر بابے کو مانوں؟ مولوی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب سے ترجمہ کروا لینا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ہائے ہائے، اور پھر پیدا ہی نہیں کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جانا بھی اس کی طرف۔ پڑ گئے اس کو قبر پرست، بت پرست، لمبا گرا لیا، پیٹ پر چڑھ گئے، انتڑیاں باہر نکل گئی اور فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ روح کہاں گئی؟ چلی گئی۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اس کا دعویٰ دیکھیے کیا ہے، إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ۔ اور سنو، اور میرے دیہات کے رہنے والوں سنو توجہ کے ساتھ، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے کہا، قوم مار رہی ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، قوم نے پکڑ لی، وہ آپ بھی بنتا ہے۔ ایک ہی سوال ہوتا ہے، وابی؟ وہ کہتا ہے میں تو رب پر ایمان لایا، کہ تو ہے ہی وابی۔ کمال دیکھیں، میں رب پر ایمان لایا، میرا ایمان جوتیوں پر نہیں، کڑوں پر نہیں، منکوں پر نہیں، دلدل پر نہیں، حسین کے گھوڑے پر نہیں، کالی ہنڈیا پر نہیں، گاڑی کے آگے کالے کپڑے پر نہیں، کالی جھنڈیوں پر نہیں،
میرا ایمان لوہے کے زنجیروں پر نہیں، میرا ایمان اس پر ہے جو عرش معلیٰ پر۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے تو نہیں آیا، ٹیز کرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، آپ سے دل لگی ہے۔ میری خواہش ہے اللہ جیسے مجھے تیری سمجھ آ گئی ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ میرے دل میں یہ تڑپ ہے۔ اب وہ بندہ مر گیا، روح اس کی نیک تھی۔ کیوں نیک تھی؟ آمنت بربکم فاسمعون۔ سورت یاسین پڑھتے ہو نا، بابے کے کنارے بیٹھ کر جلدی مرے تھے جان چھٹے، تنگ آئے پہ ہیں، وہی سورت یاسین ہے۔ اگر مولوی کو ترجمہ آ جائے وہ بابی ہو جائے گا۔ بس سادہ سی بات ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، کہتا ہے سنو سنو میں رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب دیکھیے 10 لاکھ کی گاڑی، 2 کروڑ کا مکان، اور اس کی اوپر جو ٹینکی پانی کی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر کالی ہنڈیاں پٹھی مدی، وہ رکھ کر کیا کہتا ہے؟ نظر نہیں لگے گی۔ کالی ہنڈیاں وہ بھی مدی، انہوں سدھی کرندہ بھی سلوک، وہ بھی مدی گاڑی، 2 کروڑ کی گاڑی، 10 لاکھ کی گاڑی، آگے بچے کی ٹوٹی ہوئی الٹی جوتی۔ جس کا ایمان جوتیاں پر ہو، پھر کشمیر میں جوتیاں کیوں نہ پڑیں، افغانستان میں جوتیاں کیوں نہ پڑیں اس مسلمان کو؟ بھئی جوتی بھی بچاتی ہوتی ہے، باندھ جوتی، کسی بابے کا خصہ تو باندھ نا، کہ پتہ لگے سید بادشاہ کا خصہ بدا ہوا ہے اصلی، ایک دفعہ پیر مبارک میں ڈالا پھر اس کو منہ پہ لگا لے، اور دانتوں میں درد ہوتا ہے منہ میں گھسا لے، کوئی کر تو صحیح نا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اب وہ جنت میں طیب روح چلی گئی ہے۔ اب ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ اولیاء اللہ، ہمارے یہ صلحاء، ہمارے یہ شہداء نیک ہیں کہ نہیں؟ اولیاء ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نیک ہوتا ہے۔ اب ان کی روح کہاں ہے؟ جنت میں۔ اب یہ قرآن کہتا ہے وہ ولی، وہ بھی جنت میں پہنچ گیا۔ رب نے جو ہی مرا، رب نے طیب روح کو کہا قیل ادخل الجنہ، آئے جاؤ جنت میں، کہہ دیا گیا جنت۔ اب یہ جنت میں پہنچ گیا ہے تو جمعراتی آمن جنا نیک ہے کہ نہیں؟ بد تو نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، ایمان کا دعوے دار ہے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا میں نے جنت دے دی ہے۔ وہ جنت کو جمعرات کو صبح صبح کہ یا اللہ کارمین ہے جمعراتی ہے کی لدخل، اس نے کہا ہے یہ بات جنت میں جا کر اسے پھر اپنے بھائیوں کی فکر ہوئی جنہوں نے مارا تھا، ہائے ہائے جنہوں نے مارا تھا، قتل کیا تھا۔ جنت میں بیٹھ کر کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے بندوں کو، برادری کو، دوست کو، احباب کو، قاتلوں کو پتہ لگ جائے رب نے مجھے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت کا، خلعت کا لباس پہنا کر جنت الفردوس کا مالک بنا دیا۔ وہ جمعراتی آ کیوں نہ گیا سائیں؟ آوے آنا کار قیل ادخل الجنہ، وہ جنت میں بیٹھ کے اپنے درد کا احساس کر رہا ہے، کاش میری برادری کو پتہ لگ جائے، بابے نہیں سنتے، اللہ سنتا ہے۔ رب نے کیا کیا؟ اس کو تو روح کو تو نہ آنے دیا کیونکہ جمعرات کو طیب روح نہیں آ سکتی، اور پھر کیا کیا؟ اس کے اس درد کو قرآن بنا کر محمد کے سینے پر اتار دی، وہ درد دنیا میں آیا۔ اب دوسری روح جو جیل میں بند ہے، جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے، ایس ایچ او اڈیالہ جیل سے نہیں نکلنے دیتا تو رب کے فرشتے اسے وہاں سے نکلنے دیں گے؟ جمعراتی وقت کون آنا ہے؟ فیصلہ آپ کر سنیں۔ فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تو دیکھے گا ہر امت کو حشر کے میدان میں گھٹنوں کے بل گری ہوئی، ساری دنیا کے پیر اور فقیر، انبیاء، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، جو ہی جھرجھری جہنم لے گی، حدیث میں آتا ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ دنیا جائے گی انبیاء کے پاس، وہ کہیں گے نفسی نفسی، ہائے میری جان۔ وہاں بابے آئیں گے کہ تو میرا مرید ہے ادھر آ، نعرے مارنا ہے حق یا علی دے،
حسین علی کی پتہ نہیں جنت علی کی، حسین علی کا تو جنت میں ملنگ سوٹے گھٹ شراباں پی گئے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر بندہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر بندے کو اس کی کتاب کی طرف پکارا جائے گا۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں، میں لکھوا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ نامہ اعمال۔ کل امت تدعا الی کتابہا، نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ نہیں جی نہیں، قرآن غلط ہے، بابوں کی طرف بلایا جائے گا۔ تو سور وردی ہے، تو بغیر وردی ہے، تو وردی والا ہے، ادھر آ، اور تیرا بابا کھلا نے۔ کل امت، قرآن سچا، سچا کہ نہیں؟ بھیجنے والا رب سچا، لانے والا جبریل امین سچا، بیان کرنے والا سچوں کا سچا محمد کریم سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے کل امت تدعا الی کتابہا، بلایا جائے گا ان کو کتاب کی طرف۔ قرآن کی دوسری سورت فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ بیمینہ، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ لوگوں کو کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیا، پڑھ پڑھ میرا۔ آپ دیکھیں دو بچے کالج میں داخل لیتے ہیں، سکول میں، جیسا آپ کا یہاں سٹینڈر ہے، کوئی مڈل سکول تو ہوگا ادھر، میٹری تک، ہائی سکول، ماشاءاللہ ہائی سکول کے بچے۔ میں کیونکہ پڑھا لکھا ایک آدمی ہوں اور شریعت کا طالب علم، وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں، پیپر دے کر آتے ہیں، گجر صاحب عبداللہ پوچھتے ہیں ہاں جی پتر پیپر؟ کہ ابا جی بہت چنگا ہویا نے۔ اچھا دل میں کہتے ہیں یہ تو رزلٹ آسی تو پتہ لگ سی، دل میں پتہ ہے نا لکھا ہی کچھ نہیں، لکھا ہی کچھ نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اور جس کا لکھا ہوتا ہے پتر پیپر کیوں ہے؟ ابا جی فسٹ آسا سارے گرانو تاب کرسا تے موبائل کنسا انعام ہے۔ وہ کہتا ہے ابا جی رزلٹ آ گیا چل، اور دوسرا بچہ کہتا ہے ابا جی رزلٹ نہیں آیا، رزلٹ نہیں آیا۔ یہی دو نامہ اعمال ہیں او مسلمانوں کی جماعت، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں۔ اللہ کرے ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نصیب ہو۔ جس کو یہاں مل گیا وہ کہے گا ہاں مقرؤ کتابیا۔ عبداللہ گجر بھی کہتا ہے پرا ویکھے نے میرا پتر دا رزلٹ کارڈ تاب کیتا نے؟ کہنا ہاں پتر میرا تے پڑھنا نہیں، میرا تے پڑھنا ہی نہیں، تائیں فیل ہویا نا، تائیں کرایا ہی نہیں آج شامی، پتہ نہیں مامے دے کار بڑھ گیا، نانوں کول بڑھ گیا نے، کدھر گیا؟ یہی حال قیامت کے دن ہوگا مسلمانوں، وہاں کتابیں ملیں گی۔ کاش مجھے اور آپ کو اللہ اس ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ پھر وہ کہتا پھرے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے بڑا گمان تھا میری ملاقاتیں ہونی ہیں وہاں پر، نبی سے، عمر سے، علی سے، عثمان سے، طلحہ سے، حسن سے، حسین سے رضی اللہ عنہم۔ اسے یقین تھا، کیوں؟ اللہ کا بندہ تھا، قبر پرست نہیں تھا، پیر پرست نہیں تھا، تعویذ فروش نہیں تھا، من کے گلے میں نہیں تھے، ہنڈیا مکان پر نہیں تھی، جوتی گاڑی کے آگے لٹکی نہیں تھی، اس کا ایمان تھا تو ایک زندہ پر تھا۔ تدعا الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج بدلہ دیے جاؤ گے وہ جو نیکیاں دنیا میں کر کر ہے کہ دل تے بہن کرنا رفع الیدین کراں، لیکن گران لے آکھرن یار تو بھی وابی تھی گیا نے، ہاں برادری کے آکسی ووٹ کدھروں مل سن، ایک ایمان سی ہے ویسے گل سچ کہ نبی پاک کمال ہے اس امت کا۔ ہائے ہائے کتنے دن برادری ساتھ دے گی؟ یہی شریکیں جب جڑے کاٹتے ہیں کہ شریکہ نو پتہ نہ لگے، تیونوں کو طلاق شلاق دا مسئلہ ہونا پیا نا، میں تو رول لی ویسا، اے شریکیں دنیا میں تیرے اور میرے نہیں، وہاں ہوں گے، کیوں ان کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے؟ ایک رب پر ایمان لے کر اور ایک محمد کی اطاعت کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو تم نیکیاں کرتے تھے آج بدلہ دیے جاؤ گے۔ اچھا جی بدلہ ہم بھی دیتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہمیں خیال کری ہوئے اے دے پاؤں میرے نال بہوں بڑا احسان کیتا نے، پترا تو دے پترا دا بھی غلام راسے،
آخنا ٹھیک تھوڑی جی کوئی ہوئی توڑ بڑھتے آ کے ناپو اپنا تم بہو میرا سر کھا کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اور کچھ نمک حلالی ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں, ساری عمر یاد رکھتے ہیں. او اہل اسلام ساری عمر یاد رکھتے ہیں. احسان مند بنیے, یاد رکھیے اللہ کا سب سے بڑا احسان مجھ پر آپ پر یہ ہے ہمیں انسان بنا دیا. اگر کتا اور بلی بنا دیتا ہم کچھ کر لیتے. اس کا بڑا احسان ہے ہم پر. انسان بنانے کے بعد اس نے ہندوؤں کے گھر میں نہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا. اگر اسی نیکی پر سجدے میں پڑھ کر ساری زندگی گزار دوں تو حق ادا نہیں ہوتا. پھر مسلمان بنانے کے بعد بڑا اس کا کمال ہے اور احسان ہے ہم پر, اس نے ہمیں محمد کی امت میں پیدا فرمایا. عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر بھی وہ بھی تو بندے تھے, وہاں پیدا کر دیتا تو نبی پاک کی امت کی فضیلت سے ہم محروم نہ ہو جاتے. آخری امت میرا پیغمبر فرماتا ہے میں آخری نبی ختم نبوت, اور میرے یہ امت آخری امت. لیکن کمال یہ ہے نبیوں میں سب سے پہلے انسانوں میں میں جنت میں, امتوں میں سب سے پہلے میری امت جنت ہو. اس نبی کو نہیں مانتے. بس یہی بات آخری کرتا ہوں ورنہ تو سبق تو بہت ہی بڑا تھا. اس نبی کو نہیں مانتے کہ جی مانتے ہیں بھابی تو مننے نہیں اسی مننے ہیں. مانتے ہو اس کو؟ ہم مانتے ہیں اللہ کی قسم. اور دھرتی پر اگر کوئی نبی کو نبی مانتا ہے وہ اہل حدیث کی جماعت. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث. یہ کوئی جذباتی بات نہیں. آپ کسی سے پوچھ لیجئے آپ کون ہیں, ہم کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں. مانا حدیث کو ماننے والے. حدیث کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حدیث اس کی. اپنے بھائی سے پوچھو, میرے بھائی ہے وہ, آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں حنفی. پھر دیوبندی. دوسرے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ حنفی جمع بریلوی. تیسرے سے پوچھو آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں بریلوی جمع قادری. چوتھے سے پوچھو آپ کون ہیں؟ بریلوی جمع سہروردی. بنتا ہی چلا گیا. ایک رب کا در چھوڑا, سینکڑوں بتوں کی عبادت کی, سینکڑوں قبروں کا پجاری بنا. ایک محمد کی محبت کو چھوڑا, در در کے مولویوں کا تو رکھوالا بن گیا. ہم سے پوچھ, ہم سے کیا کر دیکھ. یہ دھرتی پر ہم ہیں جو دنیا کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے تو بھی ٹھیک تھے میں بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک تھے وہ بھی ٹھیک. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ یارہ نماز ہی پڑھنی ہے نا, پڑھنا سجدہ ہی مارنا, تو قبول کرنی ہے مولوی نہ ہوئے تھے رب قبول کرنی جی میں مرضی میں پڑھا. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کوئی دنیا کا مائی کلال اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا. چاروں مذہب حق. عجیب اتفاق ہے, قاتل بھی حق پر. عدالت لگی ہوئی ہے, میں آپ کو سمجھا کر جاؤں گا. عدالت لگی ہوئی ہے, جج بیٹھا ہوا ہے کرسی پر. ایک کا بچہ قتل ہو گیا, دوسرا قاتل ہے. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک. جس کا بچہ قتل ہو گیا وہ بھی ٹھیک. دو اور آگئے, انہوں نے کہا جی میں جا رہا تھا جج صاحب, اس نے گن دکھائی, 12 لاکھ میرے چوری کر لیے, زخمی بھی کر دیا. اس نے اس سے سنا ہاں, کہتا جی ہاں جی میں کیتا نے پیسے دی لوڑ ہے, نہ بھوکے مرنے پہ, روٹی نہیں ملنی پئی. تحریک انصاف نے مصیبت پا چھوڑی ہے, چینی بھی نہیں ملنی پئی, تو میں تاں کیتا نے کیا ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا جی ہو گیا. اگر تو نہیں ٹھیک تو تو نہیں. باہر نکل کے کیا کہو گے؟ آگے میں کچھ نہیں کہتا. کہتے چاروں ہی ٹھیک. ایک اور عدالت لگی, وہ آ گیا. اس نے کہا جی میں نماز پڑھتا ہوں, نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز 2 رکعت پیچھے اس امام کے نماز 3 رکعت, وقت مغرب کا, پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف. یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. دوسرا آ گیا, انہوں نے کہا جی میں بھی نماز پڑھتا ہوں. جی کیسے؟ اللہ اکبر.
جی آپ ایسے کیوں کرتے ہیں نیت کا؟ اچھا جی مولوی صاحب نے یاد کرایا کہ جی آپ نے نیت کیوں نہیں کی اردو والی؟ کہتا جی اس لیے کہ محمد کریم نے نہیں پڑھایا. فرق ہے. اور نمازیو فرق ہے آپ میں اور ہم میں. ہم نیت کیوں کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں نماز کی. کون سی زبان میں ہے؟ اردو میں. اور نبی پاک کو اردو آتی تھی؟ قرآن عربیہ، عربی میں قرآن اتارا. تو پھر اس کی نیت کی تو عربی بنا لو، کم از کم کچھ تو عقل کا کام کرو. ساری نماز عربی میں اور نیت سارے نیت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 3 رکعت وقت مغرب کا پیچھے اس امام کے. وہ خود کون ہوتا ہے؟ امام. اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے پیچھے کون سے امام کے؟ جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھو ٹھنڈی ٹھنڈی سی مثال، دل لگی والی باتیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے جی، نیت کرو جی روزے کی، یہ کراؤ جی باب سو میں غدن نویتو من شہر رمضان. میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. روزہ کب رکھا ہے؟ آج. نیت کب کی کر رہا ہے؟ کل کی. آگے اب 30ویں روزہ، یہ آگے جمعرات آ رہی ہے 30واں روزہ. اب یہ کرتا ہے نیت وابی سو میں غدن نویتو من شہر. عید کے دن کا روزہ نبی پاک نے رکھا، یہ نیت کر رہا ہے روزے کی. سارے کام ہی پٹھے. اوے ہم سے پوچھو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو؟ بچے سے پوچھ، بوڑھے سے پوچھ، جوان سے پوچھ، مرد سے پوچھ، عورت سے پوچھ. ہمارا ایک ہی جواب ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے کیا، اس لیے نہیں کرتے محمد کریم نے نہیں کیا. فرق ہے نا. مانتے آپ بھی ہیں، مانتے آپ بھی ہیں. اذان کتنے بجے ہونی ہے شیخ؟ 40. مانتے آپ بھی ہیں. کیسے مانتے؟ نبی پاک کا نام آیا، انگوٹھوں پر منہ پر لگایا، آنکھوں پر چوما، درود پڑھا. مانتے آپ بھی. ہم نہیں کہتے کہ نہیں مانتے، مانتے آپ بھی. مانتے آپ محبت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں. والد صاحب بیمار ہو گئے، بچے اس کے 4 5 لگائیں، کیونکہ 4 مذہب ہیں جو سارے برحق ہیں. ایک کہتا ہے حلال، ایک کہتا ہے حرام، کہتے دو میں ٹھیک. ایک ہم ہیں، 5ویں نمبر پہ ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ایک اللہ، ایک اس کا نبی. بس 2 ہی باتیں. اب والد بیمار ہے، میں ملنے چلا گیا کہ جی اللہ آپ کو صحت دے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. کہتے ہیں دعا کریں. بچے کیسے ہیں؟ ایک کو ادھر آ بھائی، ادھر آ. اسے بلا لیتے ہیں، ادھر آ جا. اسے کہتے یہ میرا بڑا بیٹا ہے، میرے پاس بیٹھا رہتا. ابا جی، ابا جی واری جاواں، ابا جی واری صدقے، ابا جی رونا پہ، ابا جی. میں آخر بڑی محبت کرنا ہے. آخر پانی منگنا، پانی دے پتر پلا. آخر ابا جی واری جاواں. آخر پتر دوائی کھوا دے، ابا جی ماری جاواں. باپ کیا کہے گا؟ فرما بردار ہے. ماننے میں فرق ہے. مانتا تو بھی ہے مسلمان، مانتا میں بھی ہوں. تو کہتا ہے واری جاواں، فرض نماز اکے واری جاواں، داڑھی شریف اکے واری جاواں. نبی کی محبت اکے بڑا بے ایمان مشرک کافر ہے جو نبی سے محبت نہیں کرتا. تو میں بھی تو کہتا ہوں یہی. محبت کا انداز کیا ہے، پیار کا انداز کیا ہے؟ جو نبی کہے مانتے چلے جاؤ. آخری بات، آخری بات. ہائے دیکھیے علی کو جانتے ہو؟ داماد رسول، فاطمہ کا خامند، حسنین کریمین کا بابا، چوتھا خلیفہ، اور میرا جد امجد سید ہوں. وہیں سے سادات چلی ہے. علی، پیغمبر فرماتے ہیں علی، کہتے ہیں لبیک، حاضر ہوں. فرمایا جہاد کر، جہاد کر، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جہاد کر، پیچھے مڑ کے بولو، پیچھے مڑ کے اونچا بولو.
پیچھے مڑ کے اب یہی مسئلہ ہے، بس یہ سمجھ اللہ کرے سب کو آ جائے۔ علی ایسے چلے، جہاد کے لیے چل پڑے، نبی پیچھے یہاں بیٹھے ہوئے، کھڑا کر کے کہا جہاد کر اور جا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، قربان جاؤ تیری فرما برداری پر، تیری محبت پر اے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑا سا گئے نا، ابھی دروازے پہ یاد آ گیا، کب تک کروں جہاد؟ کشمیر کے فتح ہونے تک پھر کار کب تک؟ سوال بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا۔ پیچھے مڑ جاتے اور کہتے اللہ کے نبی جہاد پر تو بھیج دیا ہے، پلٹ کر آؤں ہی نہ، ساری زندگی جہاد کروں، کب تک کروں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اور نبی نے کیا کہا تھا؟ پیچھے مڑ کے، یہ ہے محبت اور اطاعت اور فرما برداری۔ علی گئے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ بہانے سے دیکھ سکتے تھے کہ پتہ نہیں شہید ہو جاؤں، نبی پاک کا ایک دفعہ چہرہ پھر دیکھ لو، قربان جاؤں ان آنکھوں پر، میرا خاندان، میرا قبیلہ، ساری امت ان آنکھوں پر جن آنکھوں نے میرے محمد کا دیدار کیا ہے صلی اللہ ہو۔ ایک آنکھیں یہاں بھی ہیں، کہتے ہیں بند کر آنکھاں تے جول مدینہ، بیٹھا ایتھے ہوں تے بہنا کدھر؟ کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ علی سامنے چہرہ رکھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کب تک جہاد کروں؟ فرمایا جب تک یہ اقرار نہ کر لیں حتیٰ یشہدوا اللہ الہ۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس کو کہتے محبت، اطاعت، فرما برداری۔ اور اگر پیچھے مڑ کے کہتے جی قربان جاواں ایک باری چہرہ تو تک گنا، اس کو محبت اور اطاعت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں مجنون۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا توحید اور ایمان عقیدہ نصیب فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت نصیب فرمائے۔ لاؤ جی، جو بھی ہیں سارے دے دو، سارے دے دو، بات ختم کریں۔ آئے قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ہماری زمینوں پر عشر جائز نہیں، جبکہ ہمارے ہاں عشر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک گھٹا خطاب سنا ہے، میں نے کسی پانی پتی اور پانی جھگڑی کا نام لیا؟ کس کا نام لیا؟ اور اس کے رسول نے فرمایا عشر عطا کرو، یہ زکوٰۃ ہے وہاں کی عشر۔ جب نبی کہہ دے تو کوئی پانی پتی کوئی آ سکتا ہے؟ یہ کسی اور کے گھر آ سکتا ہے، ہمارے نہیں۔ دو بھائیوں کی وراثتی زمین ہے، ایک باہر ملازمت کرتا ہے، دوسرا زمین پر محنت کرتا ہے۔ ملازمت والا فصل میں حصہ لینے کا حقدار ہے کہ نہیں؟ حقدار ہے نا، خرچے میں بھی حقدار ہے، فصل لینے میں بھی حقدار ہے، زمین اس کی ہے، اور خرچے کے اندر بھی حقدار ہے۔ وہ طے کر لے اس سے کہ میری زمین ہے اور میں آپ کی زمین میں بھی محنت کرتا ہوں، خرچہ بھی دیں اور مجھے تنخواہ بھی دیں، مجھے حصہ بھی دیں، تاکہ میں آپ کی فصل کو بوؤں بھی اور کاٹوں بھی، پھر ٹھیک ہے۔ میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، ایک سال گزر گیا، اور صبر کرو پترا، او مولانا صبر کر، کوئی کربلا چو آیا بہ جولنا، میں بھی تقریر میں کی پیاس تینوں لگی پئی نے، جول بہو پترا اے مک ویسی نہ کام، تو انہوں نہر چ واڑ چھڑے بس۔ میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، ایک سال گزر گیا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے۔ ناراضگی سے کبھی طلاق نہیں ہوتی، جب تک منہ سے نہ کہے طلاق، توئیں والی طلاق، تے والی نہ کہہ دے۔ سال نہیں 5 سال ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے، جا اپنی بیوی سے سوری کرو، اسے گھر لے آ، گھر بسا، پاگل، بیویاں پہلے نہیں ملدیاں تو ایک اور ناراض بننے پہ آنا۔ سرکاری ملازم ڈیوٹی ٹائم کے بعد ذاتی کاروبار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ سرکار نے جو وقت دیا تھا وہ مقرر ہو گیا، اس کے بعد وہ فارغ ہے، اپنی نوکری کرے جہاں چاہے کرے۔ ہمارے ہاں مردے کے کفن کے اوپر کلمہ لکھا جاتا ہے اور کفن میں کچھ اوراق ڈالے جاتے ہیں، تو بتائیے جائز ہے کہ ناجائز؟
کلمہ کس پر لکھا جاتا ہے؟ مردے کے اوپر جو چادر بچھائی جاتی ہے مردے کے اوپر، ویسے مرنے کے بعد بیوی خامن کا منہ نہیں دیکھ سکتی کہ جی مر گیا ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ کلمہ شریف زندوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ مردوں کو؟ کبھی مردہ بھی بولا ہے لا الہ الا اللہ؟ مرتے ہوئے سارے کیا کہتے ہیں؟ پڑھ 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 کلمہ لا الہ، سارے شروع ہو جاتے ہیں تاکہ یہ ایک مرتبہ کہہ دے، اور جب مر جاتا ہے یہ کلمے کی توہین ہے، اللہ کا نام اس کے قدموں میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے قبروں کے اوپر سنگ مر پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، ہری پور کے قبرستان میں جو شاہ اسماعیل شہید کے مجاہدین کا پرانا قبرستان ہے، اس کے ملحق رافضیوں کا، شیعوں کا قبرستان ہے، وہاں انہوں نے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، اللہ کی قسم اس کے اوپر کتا بیٹھا ہوا میں نے دیکھا۔ پھر ہم نے پتھر مار کر اسے بگایا۔ یہ ظلم مسلمان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ وضاحت کریں۔ جائز ہے۔ صحابہ کہتے تھے نا یا رسول اللہ سے دعائی کریں بارش ہی ہو جائے، جائز ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیوں کہتے ہو؟ دیکھیے میری طرف، یا اللہ، پیچھے کیا ہے؟ پھنس گیا، گرمی ہے، جان چھڑا دے، بیماری میں، مصیبت میں، پیچھے بیک پر موجود ہے۔ یا اللہ، آپ دیکھتے نہیں مریض تنگ ہو جاتے پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ جی، بولتے ہو کہ نہیں بولتے گھر میں؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ صحت دے دے۔ اگر اسی معنوں میں کہتے ہو یا رسول اللہ، کیا مطلب؟ سن لے اور مدد کر دے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ سننے والا کون ہے؟ آئے خیر، سادہ سا سوال ہے۔ ایک آدمی تھا، ہمارے شیخ القرآن تھے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ، تو وہ جب بھی باہر نکلتے نا تو ایک آدمی تھا، وہ دیکھتے کہتا یا رسول اللہ، پھر چلا جاتا، پھر ملاقات ہوتی، ایسے آپس میں پڑوسی تھے، دیکھتے ہی کہتا یا رسول اللہ۔ جب تیسری مرتبہ کہا نا، انہوں نے کہا محترم ادھر آؤ۔ وہ تو آ گیا، غصے میں تھا، کیوں کہ اسی عاشقہ تھے، گستاخ ہیں۔ نے کہا دیکھو میرا نام ہے محمد حسین، تو میرا نام رسول اللہ نہیں ہے، جب میں نکلوں نا تو کہا کر یا محمد حسین، بس یا محمد حسین۔ تو مجھے دیکھتا ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے تو میں تو اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ بس اتنی سی بات سمجھائی، اس کی عقل میں آ گئی کہ بات تو صحیح ہے، جس کو دیکھ کر میں اللہ کے نبی کا نام لیتا ہوں اس کا نام تو یہ ہے ہی نہیں۔ بے وقوفی، عقل تھوڑی مولویوں نے۔ وہ ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا نا انڈیا میں، تو ایک مولویوں نے کہہ دیا، جیسے یہاں کہہ دیا تھا اس کو، وہ قادری جو تھا ایک ممتاز قادری کو پھڑکا دے، پھر مولوی خود ہی بھاگ گیا کہ میں نے تو نہیں کہا، ایسے انہوں نے کہہ دیا۔ جب کہہ دیا اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، انڈین نے، گورنمنٹ نے، انگریزوں نے جیل میں جب ڈالا، سچا واقعہ، تو کوئی مولوی پیچھے نہیں گیا جنہوں نے کہا تھا ایک بھابی مارنا 100 کتوں کے برابر ہے، فتویٰ دیتے تھے 100 سور کو مارو تو ایک بھابی کو مار دو، ثواب برابر ہے۔ تو اس نے مار دیا، خنجر ونجر، زخمی ہو گئے۔ جو ہی آپ کو ہوش آیا، آپ نے کہا اس جس نے بچے نے مارا وہ کدھر ہے؟ کہا جیل میں۔ کہا درخواست لکھ کر لاؤ فٹافٹ، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پہلی بات، کیوں؟ بیچارے کو پتہ نہیں نا، اسے الٹی پٹی پڑھائی گئی ہے، پتہ نہیں اس کو، میں نے معاف کر دیا۔ وہاں پر وہ جمع کرائی درخواست، اس کا کیس نرم ہو گیا، اور پھر بلایا شام کو ان کے گھر روٹی پہنچاؤ۔ وہ تو گیا، بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ باقاعدگی سے مولانا کے گھر سے راشن اس کا بنتھلی لگتا رہا۔ 8-9 مہینے کے بعد جب اسے رہائی ہوئی، سیدھا اپنے گھر آیا تو پہلا سوال کرتا ہے کھایا کدھر سے؟ کہا جس کو خنجر مارا تھا اس کے گھر سے روٹیاں آتی رہی ہیں۔ وہی اسلام پھیلاؤ، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الرحم۔ ٹھیک ہے؟ وہ سیدھا گھر سے نکلا اور اس بھابی کے قدموں میں، اس نے کہا جی، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پہچان لیا، آ گیا بھائی، کہا جو آ جا۔ کہتا جی معافی چاہتا ہوں اور مجھے بھابی کر لو۔ بس سیدھا الحدیث ہو گیا، سیدھا الحدیث ہو گیا۔ یہ لفظ
سود کی وضاحت فرمائیں، سود کیا ہے؟ جو چیزیں قسطوں پر لی جاتی ہیں، کیا یہ سود ہے؟ اس میں اصل رقم سے زیادہ وصول کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ نقد کاروبار کرتا ہے اور قسطوں کا کام بھی، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اس سوال کا جواب اپنے علامہ صاحب سے لینا۔ کیوں؟ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ فرماتے تھے سود، قسطوں کا کاروبار سود۔ جنازے کے آگے چلنا جائز ہے کہ نہیں؟ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ شروع میں یہ تھا، ابن ماجہ کی حدیث میں نے پرسوں سبق پڑھاتے ہوئے پڑھایا، آگے بھی چل سکتے ہیں، آگے بھی چل سکتے ہیں۔ قرآن پاک پر اجرت لینا جائز ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اجرت اللہ کی کتاب کی اجرت۔ فزکس پڑھانے میں لے سکتے ہو تو رب کا کلام پڑھاتے ہوئے نہیں لے سکتے؟ لیکن مصیبت یہ ہے، مولانا نے کہا جی بچوں کو قرآن پڑھانا ہے جی، اچھا جی کتنے بچے ہیں جی؟ 5 مہینہ مکہ تھے، کیا لو 2000 روپیے۔ بچہ میٹرک پہنچا، سر بیٹے کو کیمسٹری پڑھانی ہے، انہوں نے کہا 40,000 روپے لوں گا۔ سر حاضر، فرق اللہ کے کلام سے محبت اور فرق۔ استاد کو تنخواہ 40,000 تے خطیب صاحب نو آکے 5,000 ہی کافی ہیں۔ مرنا پہ آنے کلہ آنے کڑے زنانی نے، اور ظالموں یہ سلوک کرتے ہو۔ اس کو جو محمد کے مسلح کا وارث ہے اس کے ساتھ یہ بد سلوکی، جس کی اجازت کے بغیر اگر سجدے سے سر اٹھا لو اللہ اس سر کو ناراض ہو گیا تو گدھے کا بنا دے گا، اس کے ساتھ یہ بد سلوکیاں۔ اور جو کیٹ سیٹ بیٹ پڑھائے تو اس کو 50,000 روپیہ۔ مولوی گیا دروازہ کھٹکھٹایا، قاری صاحب نے آئے ہیں، بچہ آ گیا، ماما کہتی ہیں آج طبیعت نہیں ٹھیک گھر تو۔ اچھا جی سلام کہہ دینا۔ استاد آ گیا، بیٹھا کھولو میتھ پڑھانا ہے۔ ماما کہتی ہیں طبیعت نہیں ٹھیک بچے، میں تمہارے باپ کا نوکر لگا ہوا، ٹیلی فون کر کے نہیں بتا سکتے تھے جاؤ نیا ٹیوٹر رکھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ پھر شام کو تحفہ عید کا سوٹ بھی مٹھائی بھی، غلطی ہوگی معافی چاہتے ہیں۔ رب کے دین کے محافظوں کے ساتھ یہ سلوک، اوپر سے کہتے ہیں اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں؟ بھوکے نہ پیٹ نہیں لگا؟ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم رونے کا مقام۔ نبی کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ یہ بد سلوکیاں، اکو سوٹ کافی نے جی۔ یہ میرا موضوع آج نہیں تھا۔ دنیاوی قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے کہ ایک باری جیسے بار میں پھر پوچھتا عذاب ہونا ہے کہ نہیں؟ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کیوں اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اور منٹوں منٹی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام رحمۃ اللہ سلام جلو چکو ہے بیماری نو لے جو کہا۔ اور اہل حدیث کا جنازہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فاتحہ ہے کہ نہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ درود۔ دوسری اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ہے کہ نہیں؟ آخر نے سانون نہ فاتحہ نہ درود، پڑھنے آپ نہیں، پڑھنے آپ نہیں۔ روزے کی حالت میں طاقت کی ڈرپ نہیں لگ سکتی، پین کلر لگا سکتے ہیں، طاقت کی کوئی بھی چیز جائے گی تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ وہ ممریز خان صاحب بیٹھے ہیں، میرے بڑے دل کے ساتھی ہیں، عرفان صاحب کے ساتھی ہیں۔ ان کے ہاں ان کی اماں جی فوت ہو گئی تو جنازے پر جھگڑا ہو گیا، بس یہی آخری بات۔ وہ کہتے تھے پیر گولڑے بھی ہم نے جنازہ نہیں پڑھانے دینا، بھائی مرید نہیں ساڑھی مرین۔ اور وہ اہل حدیث ہو گئی تھی، انہوں کا وصیت تھی کہ طیب الرحمن شاہ میرا جنازہ پڑھاوے۔ ہم لگے رہے کئی گھنٹے گزر گئے، بہت کچھ ہوا، مار کٹائی ہوئی، فلاں ہوا۔ آخر میں نے تجویز بھیجی کہ یار انہیں کہو پہلے آپ کا پیر پڑھا لے، بعد میں بھابی پیر پڑھا لے۔ انہیں کہنے لگے جت تے اسی گئے ہیں نا، چلو مرنا مکاؤ، اور ماں نو کتنی دیر رکھ سو نے، پہلا ساڑھا پیر پڑھاوے نا۔ وہ آئے جناب ناتے پڑھتے ہوئے اماں جی کو لے کر رکھی میت ہے، اللہ اللہ انج کیتا تے سیکنڈ کہتے آؤ جی بھابی پیر۔ میں منڈے لے گیا نال جوان، میں کہا پترو جون دا مہینہ ہے، سورج سر دے ہوتے کھلا میدان تے اج اماں جی نو انشاءاللہ رب کولوں بخشوا کے ہٹنا ہے۔
تکڑے ہو کے کھڑے ہو جائے. میں نماز شروع کر دی. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل. اللہ. اب آگے دعائیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا. دعائیں شروع کر دی اونچی بات. پیچھے سارے کہہ رہے ہو آمین. اللہم اغفر لہا ورحمہا آمین. میں نے لگایا نا آدھا گھنٹہ دھوپ میں رو رو کے. میری ماں کا جنازہ جو نہیں پڑھنے دیتے تھے, رو رو کے جنازہ مانگا نا. پھر وہ بریلوی کہنے لگے ماؤ ساڑی مری نے رونا پیر پیا نے, آئندہ انہوں جنازہ میں نہیں پڑھان دینا, ساڑھے بندے خراب کرنا ہے. کئی بندے کہنے لگے. میری نانی کا جنازہ ہم نے پڑھایا, سگے ماموں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا, حدیث ہو گئی تھی. رو رو کے پڑھایا. میرا دوسرا ماموں کہتا ہے کہ میں آج سے اہل حدیث ہوں, میرا جنازہ بھی سید پڑھائے گا. میرا بھانجا 21 دن کے بعد وہ بھی ٹر گیا, اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھایا. یہ جنازہ ایک دعوت ہے, پیغام ہے. وہ تو منٹوں منٹ کہتے ہیں, نہ فاتحہ نہ درود ہمیں, اور خود پڑھتے نہیں ہیں. اللہ عمل کی توفیق.